ویلکم بیک۔ خیبر پختونخوا سینٹ الیکشنز کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شوکت یوسفزئی صاحب سے بے حد شکریہ فار جوائننگ اس۔ شوکت یوسفزئی صاحب، گزشتہ روز تو بڑا ہیپننگ ڈے رہا، سب کی نظریں پاکستان تحریک انصاف کے خیبر پختونخوا کے تنظیمی ڈھانچے کے اوپر تھی کہ ناراض امیدواروں کو بالآخر منا لیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس وقت جتنے بھی لوگ ہیں نا وہ سارے پارٹی کے لوگ ہیں، ٹائم ٹیسٹڈ لوگ ہیں۔ دیکھیں، ان کے گلے شکوے ہوں گے اور گلے شکوے جائز بھی ہیں، لیکن یہ کہ بالآخر ظاہر ہے پارٹی کا جو وہ ہے وہ سب سے مقدم ہے، پارٹی ڈیسیجن۔ ظاہر ہے کوئی بھی پارٹی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ ٹھیک ہے کہ یہ ایک کوشش ہوتی ہے ہماری پارٹی کے اندر، یہ کہ ہر کوئی اپنی بات کھل کر کہہ سکتا ہے۔ پوری کوشش کی گئی کہ جمہوری طریقے سے اپنی بات منوائی جائے، تو اگر مل بیٹھ کے مسئلہ حل ہو گیا ہے تو یہ اچھی بات ہے نا۔ صحیح۔ کسی بھی، کیونکہ 15 اگست کو تحریک کا جو ہے وہ پیک پر ہوگی، تو اگر بیچ میں اختلافات ہوں گے تو ظاہر ہے اس تحریک کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو کوئی بھی، میری کل بھی بات ہوئی، دونوں طرف سے کافی لوگوں سے میری بات ہوئی، جنید اکبر صاحب سے بھی ہوئی، عرفان سلیم صاحب کو بھی میں نے کانٹیکٹ کیا، اور بھی بہت سارے، کوئی بھی اس چیز کے لیے تیار نہیں ہے کہ پارٹی کو نقصان پہنچے۔ لیکن ظاہر ہے جو تحفظات ہیں ایک دوسرے کے خلاف وہ انہوں نے کھل کر بیان کیے، لیکن ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ سب کو عمران خان کی رہائی اور پارٹی کا جو وہ ہے فیص وہ سب کو پیارا ہے، وہ کسی صورت اس کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے۔ تو مل بیٹھنا ہی فائنل تو یہی تھا۔ اگر یہ ہو گیا بات ہے، یہ بہت اچھی۔ تو یہ جو بلا مقابلہ منتخب ہونے کا فارمولا طے ہوا خیبر پختونخوا کی حکومت اور وہاں کی اپوزیشن کے حوالے سے کہ 6 سیٹیں خیبر پختونخوا کو مل جائیں گی اور 5 اپوزیشن اتحاد کو مل جائیں گی، اس میں ایک جو اعتراض آ رہا تھا خیبر پختونخوا کی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اور میری بھی کئی لوگوں سے بات ہوئی کہ ہم اس سے زیادہ کم از کم 1 سیٹ اور بھی لے سکتے تھے، لیکن اکتفا کیا گیا ہے 6-5 پر۔ آپ سمجھتے ہیں یہ درست فیصلہ تھا؟ دیکھیں، یہ تو آپشنز ہو سکتی ہے نا، کہ یہ بھی ہو سکتا تھا ہماری سیٹ کم بھی ہو سکتی تھی، کیونکہ جو اس وقت حالات ہیں، ارادے تھے نہیں، ارادے ہمیشہ سے رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ پیسہ چلتا ہے اور پیسے والے لوگ موجود بھی تھے میدان میں۔ تو اگر اس مقصد کے لیے کہ جی کرپشن ختم ہو جائے، ہارس ٹریڈنگ کو روکا جائے، تو یہ ایک اچھا اقدام میں کہہ سکتا ہوں۔ صحیح۔ لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں نا، بالکل ہماری اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ ہم اگر وہ ہارس ٹریڈنگ نہ کرتے اور اسی کے پہ اتفاق کرتا، ظاہر ہے ان کے 43-45 ہیں، ہمارے 93 ہیں، تو یہ ڈیفینیٹلی ہم زیادہ نشستیں لے جا سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہ یہ تو پھر وہ ہے نا کہ ہارس ٹریڈنگ تو ہوتی ہے ہر صورت میں۔ تو اگر ہم نے ہارس ٹریڈنگ روکنا ہے تو اس میں میرے خیال سے دیکھیں، یہ سینٹ جو ہوتا ہے نا، یہ صوبے کی نمائندگی ہوتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، اگر صوبے کی نمائندگی کوئی بھی کر لے، لیکن اگر کرپشن رک جائے اور یہ جو پیسوں کی ریل پہلے رک جائے اور یہ جو بدنامی ہوتی ہے پورے صوبے کی، اگر وہ اس پہ، میرے خیال سے تو یہ اچھا ڈیسیجن میں اس کو کہہ سکتا ہوں۔ کیونکہ میں نے جو اس وقت تک کوئی ایسی صورتحال نہیں تھی، میں 5-6 دن پہلے جب میں مختلف چینلز کے اوپر تھا تو میں نے یہ تجویز بھی دی تھی کہ کسی نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ اپوزیشن والے سارے مل بیٹھ کر اپنا فیصلہ کر رہے ہیں تو حکومت کیا کر رہی ہے، ہماری طرف اشارہ کیا۔ تو میں نے صرف اپوزیشن کو نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ حکومت اور اپوزیشن دونوں کو بیٹھ کر یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ کرپشن کو روکنا ہے، پیسوں کی ریل پیل کو روکنا، بریف کیسوں کی۔ بالکل آپ نے درست کہا۔ اب تحریک کے حوالے سے ضرور ہمیں بتاتے جائیں کہ وہ 5 اگست جس پہ تحریک کو عروج پر ہونا ہے، اس کی کیا تیاریاں ہیں؟ دیکھیں، اس کے لیے بالکل تیاریاں شروع ہیں ہمارے مختلف اضلاع کے اندر۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی بیسس پر، سوابی میں کل ریلی ہوئی، اس طرح مختلف ضلعوں کے اندر، ہزارہ کے اندر ہر ایک ضلع نے اپنی ڈیٹ دی ہوئی، اور 5 اگست تک یہ ریلیوں کا سلسلہ جاری رہے گا، مظاہرے ہوں گے۔ تو یہ ایک قسم کی موبلائزیشن ہے، شروع ہو چکی ہے۔ اور موبلائزیشن تو اس وقت سے شروع ہوئی جب پنجاب کا دورہ کیا تھا ہمارے لیڈرشپ نے، جس میں برسٹر گور صاحب، راجہ صاحب، علی امین گنڈاپور صاحب، جنید اکبر خان، یہ سارے لوگ جب اکٹھے ہو کر گئے تھے تو اس کا مقصد یہ تھا کہ وہاں سے انہوں نے آغاز کرنا تھا، اور جو پنجاب کے اندر جو خوف تھا اس کو توڑنا تھا اور پارٹی کے ورکروں کو جگانا تھا۔ تو وہاں سے شروع ہو گئے،
इंशाअल्लाह ताला 5 अगस्त को आप देखेंगे बहुत बड़ा मतलब एक किस्म का जो है ना एक शो होगा। और क्योंकि ये इस लिहाज से अच्छा होगा कि इसमें पूरी लीडरशिप मौजूद होगी। पूरी लीडरशिप मौजूद होगी, एक बड़ा शो होगा, लेकिन ये कहाँ होगा ये अभी आप नहीं डिस्क्लोज कर रहे? नहीं, डिस्क्लोज करने की बात नहीं है। अभी तो देखें ना बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे आपको पता है, फिर हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू हो जाती हैं। जब हम पुरअमन एहतजाज की बात करते हैं तो कहते हैं ये इंतशारी हैं या फिर आ रहे हैं, हमलावर हो रहे हैं। हमने 3-4 तारीखें चलाई हैं, सब में मैं मौजूद रहा। कौन सी तहरीक ऐसी थी जिसमें हम कहीं जाके हमलावर हुए और बैठ गए कि जी हमने इस पे कब्जा कर लिया? हमने तो ऐसा कुछ भी, ये जो पुरअमन एहतजाज का तरीक़ाकार है, कोई और तरीका हमें बता दे कि जी ये तरीका नहीं, ये तरीका है एहतजाज का, हमें बता दे। क्या इससे पहले इस तरह के एहतजाज नहीं हुए हैं? क्या इस सूबे में हमने आज़ादी नहीं दी हुई है? मुख्तलिफ ये जो PMLN के लोग हैं, पीपल्स पार्टी के लोग हैं, आए रोज़ हमारे खिलाफ बयानात भी देते हैं, हमारे खिलाफ जलसे भी करते हैं, हमने तो किसी को नहीं रोका। लेकिन अगर पंजाब में कोई बात करता है, कोई एक गरीब आदमी भी ये कह दे ना कि अली अमीन गंडापुर पे फूल बरसाए या लीडरशिप के ऊपर, तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये है सियासत का, वो इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं PMLN वाले। और शरीफ खानदान का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो अपने अपोनेंट की वो सियासत नहीं करते, वो इंतकामी कार्रवाई करते हैं। और ये जो इस वक्त हो रहा है इमरान खान के साथ या उनके कारकुनों के साथ, तो ये सब वो इंतकामी कार्रवाई का नतीजा है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफ ज़ईसा फॉर बीइंग ऑन द शो। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।